تو پچھلی نشست میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الصادق اور الامین بننے کے سفر پر بات کی تھی۔ لیکن دیکھیے، کردار کی اصل آزمائش تو عوام میں نہیں بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے اسی نہایت ہی اہم باب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز۔ چلیں اسی سوال کے ساتھ اس داستان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ صرف دو لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ دو غیر معمولی کرداروں کے ملاپ کی داستان ہے۔ ایک ایسا سنگم جس نے آنے والی پوری تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لقب کسی خاندان نے نہیں بلکہ پورے مکہ کے معاشرے نے دیا تھا۔ الامین کا مطلب تھا کہ آپ وہ شخص تھے جس پر کوئی بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا، اور یہی وہ خوبی تھی جو ان کی زندگی کے اگلے باب کی بنیاد بننے والی تھی۔ اسی معاشرے میں ایک اور ایسی ہی باوقار شخصیت موجود تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ وہ نہ صرف قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں بلکہ اپنی ذہانت اور کاروباری بصیرت کی وجہ سے خود ایک کامیاب اور خود مختار تاجر کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان دو عظیم ہستیوں کے راستے آخر ملے کیسے؟ اس کا آغاز ایک کاروباری شراکت سے ہوا، ایک ایسا سفر جس کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز پر تھی: اعتماد۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت خدیجہ تک بھی الامین کی شہرت پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا اور اپنا تجارتی قافلہ شام لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور اس پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے قابل اعتماد معاون میسرہ کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ اور جب یہ قافلہ مکہ واپس لوٹا تو نتائج بالکل حیران کن تھے۔ اس سفر سے جو منافع حاصل ہوا تھا اس نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ کاروباری لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن کہانی کا اصل نقطہ مالی منافع تھا ہی نہیں۔ حضرت خدیجہ کے لیے اس سے کہیں زیادہ اہم وہ رپورٹ تھی جو میسرہ نے واپسی پر دی۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، دیانتداری اور معاملات میں شفافیت کی جو تصویر کشی کی نا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس شخص کا کردار دنیا کے کسی بھی خزانے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے یہ کہانی ایک کاروباری شراکت سے بہت آگے بڑھ گئی۔ اب یہ صرف تجارت کا معاملہ نہیں رہا تھا بلکہ دو کرداروں کے باہمی احترام اور اتحاد کا آغاز ہونے والا تھا۔ اس دور کے روایتی معاشرتی اصولوں سے ہٹ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بصیرت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے خود پہل کی اور اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ یہ ان کی کردار شناسی کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش پر اپنے شفیق چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی کے بعد یہ مبارک نکاح طے پایا۔ اس وقت روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ تو آخر اس رشتے کا اصل جوہر کیا تھا؟ دیکھیے، یہ صرف دو افراد کا نکاح نہیں تھا بلکہ یہ دو عظیم کرداروں کا اتحاد تھا۔ دو ایسی شخصیات کا سنگم تھا جن کی بنیاد سچائی، امانت اور باہمی وقار پر قائم تھی۔ اس نکاح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، ایک ایسا دور جو سکون، استحکام اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ اس مبارک رشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک نئی جہت دی۔ ایک پرسکون گھر ملا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والی شریک حیات ملی، اور پھر اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ ان کا گھر سادہ تھا لیکن محبت اور عزت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ کا کردار محض ایک بیوی تک محدود نہیں تھا۔ آنے والے مشکل ترین وقتوں میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حمایتی اور طاقت بننے والی تھیں۔ جب پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر شک کرتی تو وہ واحد ہستی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر غیر متزلزل یقین رکھتیں۔ اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ذاتی زندگی کا سکون آنے والے عظیم ترین واقعے کی تیاری آخر کیسے بن رہا تھا؟ یہی تو وہ گھریلو سکون تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ذہنی فراغت دی کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر کائنات اور معاشرے پر گہرائی سے غور کر سکیں۔ وہ مکہ میں پھیلی ناانصافی، بت پرستی اور اخلاقی گراوٹ کو دیکھتے اور ان کا حساس دل بے چین ہو جاتا تھا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس پرامن ازدواجی زندگی کا آنے والے واقعات سے کیا تعلق تھا؟
یہ اتنا فیصلہ کن کیوں ثابت ہوا؟ جواب بہت سادہ ہے۔ یہی وہ پرسکون بنیاد تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہری سوچ اور روحانی غور و فکر کے لیے بالکل آزاد کر دیا۔ اب آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت شہر کے شور سے دور تنہائی میں کائنات کے رازوں پر غور کرتے ہوئے گزارنے لگے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ سب ایک الہی منصوبے کا حصہ تھا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح اور ایک مستحکم گھر کا قیام دراصل اس عظیم ترین ذمہ داری کے لیے زمین تیار کر رہا تھا جو جلد ہی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی جانے والی تھی۔ یہ وہ مضبوط بنیاد تھی جس پر اسلام کی عالمی دعوت کی عمارت تعمیر ہونی تھی۔